لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ابھی ہم عالم ارواح میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد و معاہدہ کی محفل منعقد ہوئی جس کو یوم الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام ارواحوں نے یک زباں ہو کر جواب دیا، بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ظاہر میں تو یہ ایک عہد و معاہدہ کی محفل تھی، لیکن پس پشت اس معاہدے کی بیک پر پیچھے اللہ رب العزت نے انسان کو دو اعزاز عطا فرما دیے۔ ایک اعزاز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کے ساتھ ہم کلامی فرمائی، کلمہم عیانا، بلا حجاب اللہ رب العزت نے ہم کلامی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ہم کلامی فرمائی تو کلیم اللہ ٹھہرے، تو اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کو بھی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ نے ہم کلامی فرمائی۔ اور دوسرا اعزاز اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ انسانی ارواح کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ دو اعزاز انسان کو عطا ہوئے۔ ان دو اعزازات کے نتیجے میں انسانوں کو دو نعمتیں نصیب ہوئیں۔ ہم کلامی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے شوق علم کی نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے بنیادی طور پر ہر انسان علم زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری معلومات زیادہ ہو جائیں، میں دوسروں سے زیادہ جاننے والا بن جاؤں۔ اسی وجہ سے صبح اٹھتے ہیں، چائے کی چسکیوں کے ساتھ اخبار کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی مختلف ناولز پڑھنا شروع کرتے ہیں، کبھی مختلف کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہوتا ہے، فقط اس لیے کہ میرا علم اور میری معلومات دوسروں سے زیادہ ہو جائے۔
بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، بیمار ہو صحت مند ہو، ہر انسان علم کا رسیا ہوتا ہے کہ میرا علم زیادہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اگر آپ بازار سے گزر رہے ہوں، 2 4 5 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیوں اکٹھے ہوئے؟ لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، نہ آپ کا تعلق نہ ان کا آپ سے کوئی تعلق، فقط ہم کلامی کے نتیجے میں انسان کو جو شوق علم کی نعمت ملی، اس نعمت کی وجہ سے انسان کے اندر یہ کشش اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے علم کو زیادہ کر لوں۔ آپ بچوں کو دیکھیں، مختلف سوالات پوچھ کر ماں باپ کا دماغ چاٹ لیتے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں کر دیا، یہ ویسا کیوں کر دیا، فقط اس لیے کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے وہ سوالات کرتے ہیں۔ آپ بچے کو کوئی کھلونا لے کر دیں، تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد وہ کھلونا آپ ہی کے سامنے 2 ٹکڑے ہو کے پڑا ہوگا، وہ بچہ اس کھلونے کو توڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کھلونے کے اندر کیا ہے، یہ کام کیسے کر رہا ہے، یہ چلتا کیسے ہے۔ گھڑی لے کر دیں، گھڑی توڑ دیں گے، سوئیاں چلتی کیسے ہیں۔ تو یہ جو معلومات زیادہ حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو ہم کلامی کا اعزاز انسانوں کو عطا کیا، اس اعزاز کے نتیجے میں شوق علم کی نعمت انسان کو نصیب ہو گئی۔ اور دوسری نعمت اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کے اعزاز میں جو عطا فرمائی، وہ یہ کہ بنیادی طور پر ہر انسان حسن پرست ہوتا ہے۔ کسی اچھے پھول کو دیکھا، اس کو دیکھتے رہ گئے، کسی منظر کو دیکھ لیا تو گاڑی کو وہیں پر روک کر گاڑی سے باہر نکل کر اس منظر کو دیکھنے کا لطف لینے رکھتے ہیں۔ اسی طرح کسی خوبصورت ٹھپے کو دیکھ لیا تو اس کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ حقیقت میں دنیا میں جتنا بھی حسن نظر آتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کے لازوال حسن کا پرتاؤ پڑ چکا ہے۔ اس وجہ سے ہر انسان بنیادی طور پر حسن پرست ہوتا ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھ لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہوں۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا کسی انسان سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا کسی انسان سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ محبت کیے بغیر چین نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایک انسان کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت ہوگی، بہن بھائیوں کی محبت ہوگی، بیوی کی، اولاد کی محبت ہوگی، دوستوں کی محبت ہوگی، رشتہ داروں کی محبت ہوگی، شیخ کی محبت ہوگی، اساتذہ کی محبت ہوگی، طلباء کی محبت ہوگی، ورنہ اگر یہ جائز محبتیں نہیں تو پھر اس کے دل میں شیطانی، شہوانی اور یہ محبتیں لازمی ہوں گی۔ کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر محبت نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جو 2 اعزاز عطا فرمائے، ایک ہم کلامی کا اعزاز اور ایک اپنے دیدار کا اعزاز، تو ان کے نتیجے میں انسان کو 2 نعمتیں نصیب ہوئیں، ایک شوق علم حاصل کرنے کی نعمت، دوسرا عشق میں مبتلا ہونے کی نعمت، سوز عشق کی نعمت۔ اب جس طرح انسان کو جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو وہ کسی برتن میں ڈالتا ہے۔ آپ کو دودھ لینا ہے تو کوئی برتن چاہیے، پانی لینا ہے تو کوئی برتن چاہیے۔ اگر آپ بازار سے، مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھیلا چاہیے، شاپر چاہیے، اس چیز کو ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی برتن چاہیے ہوتا ہے۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ جو دو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کو رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دو برتن عطا فرمائے۔ شوق علم کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سر میں پھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا۔ ہر وقت اس دماغ کا کام سوچنا ہے، ضرب تقسیم کرتے رہنا ہے۔ انسان اپنے دماغ سے علم حاصل کرتا ہے، علم بڑھاتا ہے، ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے، افریقہ امریکہ، دائیں بائیں، آگے پیچھے، تانے بانے، ہر وقت یہ بنتا رہتا ہے۔ اگر کسی دن آپ یہ عہد کر کے بیٹھ جائیں کہ آج میں نے کچھ نہیں سوچنا، آج میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو بھی آپ کا دماغ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا، کیونکہ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے، ہر وقت اس نے سوچنا ہے۔ تو انسان کے شوق علم کی نعمت کے لیے اللہ نے ہر انسان کے سر پر پھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا، اور سوز عشق کے لیے ہر انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل فٹ کر دیا۔ دل کا کام محبت کرنا ہے، دل سے محبت کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا ہو مجھے آپ سے دماغی محبت ہے؟ ہمیشہ دلی محبت ہے، میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو دل کا کام محبت کرنا ہوتا ہے، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ تو دل کا کام محبت کرنا ہے۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، دل محبت کرتا ہے۔ انسان کے کان سنتے ہیں، دل محبت کرتا ہے۔ انسان کا جسم چھوتا ہے، دل محبت کرتا ہے۔ تو دل سے انسان محبت کرتا ہے۔ کوئی کتنی ہی نگرانی کرے اس شیشہ دل کی، کوئی کتنی ہی نگرانی کرے اس شیشہ دل کی، یہ دل شیشہ ہے اور شیشہ شکستہ ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی کتنا ہی خوددار ہو، ہم نے بارہا دیکھا ہے، حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دو نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک اللہ رب العزت نے شوق علم کی نعمت عطا فرمائی، دوسری سوز عشق کی نعمت عطا فرمائی۔ ان دو نعمتوں کے لیے دو برتن عطا فرمائے۔ علم کی تکمیل کے لیے انسان کے دماغ میں، انسان کے سر میں دماغ عطا فرمایا، اور محبت کے لیے انسان کے سینے میں دل عطا فرمایا۔ اب اگلی بات سمجھ لیجئے کہ انسان کے علم کی تکمیل کے لیے، کہ شوق علم کی تکمیل ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف آسمانی کتابوں کو اور صحائف کو نازل فرمایا کہ انسان ان کتابوں سے اپنے شوق علم کی تکمیل کر لے۔ پھر ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ جہاں انبیاء کرام نے انسانوں کے شوق علم کی تکمیل فرمائی، وہیں دوسری طرف حضرات انبیاء کرام نے اپنے قلب سے جو اللہ کی محبت تھی وہ دوسروں کے قلوب میں منتقل فرمائی۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے پوری دنیا کے اندر مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ کہیں کوئی انسان کھڑا ہو کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی عالم نہیں مل رہا۔ میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہوں، کوئی قاری نہیں مل رہا۔ پوری دنیا میں
ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر، ہر ضلع میں اللہ رب العزت نے مدارس کا جال پھیلا دیا۔ اگر آپ اپنے علم کے شوق کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ان مدارس میں آ کر آپ ان کتابوں کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اپنے سوز عشق کی تسکین چاہتا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا میں خانقاہوں کا قیام اللہ رب العزت نے کروا دیا۔ انسان ان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، چند دن رہتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولی کون ہے؟ ارشاد فرمایا ولی وہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ انسان جب دیکھتا ہے اس کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو دھیان آخرت کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ دھیان موت کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ دھیان دین کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ دھیان علم حاصل کرنے کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ ان دنیا داروں کے دلوں میں خود اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اس لیے دھیان دین کی طرف نہیں جاتا۔ ان اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا دار بھی انسان آتا ہے تو وہ بھی اس لمحے میں اللہ رب العزت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیتا ہے۔ اس کو بھی خیال ہوتا ہے مجھے دیندار بننا چاہیے، تبھی تو کہتے ہیں ہم نیک تو نہیں لیکن ہمارے لیے دعا کر لیں۔ یہ جو احساس پیدا ہو گیا، یہ اللہ رب العزت نے جو ان اللہ والوں کے سینوں میں اپنی محبت ڈال دی ہے، یہ اس کا پرتاؤ پڑتا ہے۔ تو اس لیے شوق علم کے لیے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے اور سوز عشق کے لیے خانقاہوں کا قیام ہے۔ معزز سامعین، دنیا کا ہر انسان نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، آپ اس سے اگر پوچھیں کہ تمہاری خواہش اور تمنا کیا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں نیک تو نہ بن سکا، گنہگار ہوں، لیکن میرے دل کی تمنا ہے کہ میں نیک بن جاؤں۔ ہر مسلمان انسان نیک بننے کی تمنا رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس تمنا کا اظہار کرتا ہے، شیطان فوراً اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں نیک بن سکتے ہو، تم کہاں اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ تو شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، میرے اور میرے محبوب کے حکموں پر چلنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، لیکن یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا، ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ شیطان بھی اس دنیا میں موجود ہے، ہمارا نفس بھی اتنا بگڑ چکا کہ ہمیں نیک بننے نہیں دیتا۔ اللہ نیک بننا تو بہت مشکل کام ہے، ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ اللہ نے 3 الفاظ میں بہت آسان نسخہ بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، خود بخود تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ تو انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ دل فوراً بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آسان نسخہ بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک، کہ نیک ہم نشین اچھے ساتھی کی صحبت ایسے ہی ہے جیسے کوئی مشک بیچنے والا ہو۔ آپ کسی دکان پر چلے جائیں جہاں پر خوشبوئیں بیچنے والا ہو، عطر بیچنے والا موجود ہو، آپ اگر وہاں سے خوشبو نہیں بھی خریدیں گے، جب تک اس دکان پر رہیں گے آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اس خوشبو والے کی مانند ہے، جب تک اس کے پاس بیٹھیں گے
دل آخرت کی طرف اٹکا رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ، برے ساتھی کی صحبت، برے ہم نشین کی صحبت، کَمَثَلِ صَاحِبِ الْکِیرِ، یہ لوہار کے بھٹی کی مانند ہے، کہ جس طرح آپ لوہار کی بھٹی پر جا کر بیٹھ جائیں تو وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے چنگاری آپ کے کپڑوں پر گرے گی اور آپ کے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنے کپڑوں کو جلنے سے بچا لیا، جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے دھواں تو ضرور ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر انسان اس بات کی طرف راغب ہو جائے، دھیان کر لے کہ ہم نے کس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، ہم کس کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ یہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر انسان یہ دیکھ لے کہ وہ کس کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا، فرماتے ہیں کہ یار بد بد تر از مار بد، کہ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہے، برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر سانپ نے انسان کو ڈس لیا تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جائے گی، اور اگر برے دوست نے ڈس لیا، برا دوست ڈسنے کا مطلب اس کو گناہوں کی زندگی میں لے آتا ہے، تو برے دوست کے ڈسنے کی وجہ سے انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شیطان صرف انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالنے تک محدود ہے۔ وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، کرنا ہے یا نہیں کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان چاہے تو گناہ کر لے، اگر چاہے کہ نہیں کرنا تو نہ کرے۔ تو شیطان فقط وسوسے ڈالنے تک محدود ہے، جبکہ برا دوست اس لیے زیادہ برا ہے کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے وہ گناہ کروا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، کن لوگوں کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بتایا کہ جو انسان دنیا میں برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والے ہیں، برے دوست بنانے والے ہیں، کل قیامت کے دن وہ یہی تو کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو حسرت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ برے لوگوں کو دوست بنانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ہم معاشرے میں دیکھیں کہ کون اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ آپ غور کریں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ کس روح سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ نفس مطمئنہ سے خطاب ہو رہا ہے، پاکیزہ روح سے خطاب ہو رہا ہے، گناہوں سے پاک نفس سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ نیک بندوں میں داخل ہونے کی بشارت پہلے دی جا رہی ہے اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت بعد میں دی جا رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ آخری وقت میں انسان کی نفس، انسان کی روح چاہتی ہے کہ میرے ارد گرد نیک لوگ ہوں،
میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے فوت ہو جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ فرمانے لگی واہ حزنا واہ حسرتا، ہائے افسوس ہائے غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آنکھوں کو کھولا اور فرمانے لگے واہ فرحا واہ طربا، ہائے میری راحت، ہائے میری خوشی، غدا نلقی محمدا و اصحابہ، کل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ سے ملاقات کر لوں گا۔ تو نیک روحیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح خوش ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ موت کے وقت جب کسی انسان کا آخری وقت ہو تو چاہیے کہ نیک لوگ اس کے پاس آ جائیں، کیونکہ ان کی نیکی کا اثر اس انسان کے اوپر پڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نیکوں کی صحبت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مرتبہ سنا تھا کہ انبیاء کرام کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں، چاہیں تو اپنے رب سے ملاقات کر لیں۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ فرماتی ہیں میں پہچان گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان نیک، اللہ کے محبوب نے ان لوگوں کی صحبت کو زیادہ اہمیت عطا فرما دی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں صحبت کیسی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ غور کریں کہ حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے محدث تھے، امام المحدثین کہلائے، اللہ نے ایسا ان کو حدیث کا علم عطا فرمایا، لیکن وہ فرماتے ہیں ان ابن عمر کان اذا سئل عن شیء یشکل علیہ، کہ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کیا جاتا اور اس سوال کے جواب کے اوپر ان کو کوئی اشکال ہوتا، وہ جواب صحیح معلوم نہ ہوتا، فقال، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے سألوا سعید بن المسیب، اس سوال کا جواب سعید ابن مسیب سے لے لو، فإنہ قد جالس الصالحین، وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی رسول لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کی طرف جو تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں، مرتبے میں بھی ان سے کم ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے سوال کا جواب لے لو کہ انہوں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے بہت اساتذہ سے علم حاصل کر لیا، وہ بہت مدارس میں گھوم کر علم حاصل کرنے والے تھے، ان کو ضرور اس کا جواب پتا ہوگا۔ نہیں، فرمایا ان سے اس سوال کا جواب پوچھ لو، وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے اللہ وہ علم عطا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول بھی لوگوں کو اس انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے جو صحابی رسول نہ ہو۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ انسان جب ان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اس کو کئی طرح سے فائدہ ملتا ہے، کئی طرح کے اس کو روحانی فوائد ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ تو انسان کو یہ ملتا ہے کہ صحبت کا چونکہ اثر ہوتا ہے تو ان اللہ والوں کی صحبت کا بھی انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حیوانات کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کی صحبت کا بھی اثر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، تکبر اور کبر، فخر، یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو گھوڑے اور اونٹ پالنے والے ہیں۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، اور عاجزی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اب گھوڑے اور اونٹ کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کو پالنے والے ہیں، جانور کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ بکری کے اندر چونکہ عاجزی ہوتی ہے، ان کو پالنے والے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں حیوانات کی صحبت کا اثر ہوتا ہے،
جانوروں کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی مبارک الابل، کہ تم بکریوں کے باڑے میں تو نماز پڑھ لیا کرو، لیکن جو اونٹ کے باڑا ہے اس میں نماز نہ پڑھا کرو۔ تو محدثین نے اس کی کئی وجوہات لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کے جو باڑا ہے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدثین نے کئی وجوہات لکھی، اس میں سے ایک وجہ انہوں نے یہ بھی لکھی، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ نماز سراپے عاجزی ہے، کسی کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جانا عاجزی کا اظہار ہے، کسی کے سامنے رکوع کے بل جھک جانا عاجزی کا اظہار ہے، کسی کے سامنے التحیات کی شکل میں بیٹھ جانا عاجزی کا اظہار ہے، اور کسی کے سامنے سجدے میں گر جانا انتہائی عاجزی کا اظہار ہے۔ تو یہ تمام رکن نماز کے ہیں، تو نماز سراپائے عاجزی ہے، تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے دے دی کہ بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے، تو ان کا جو باڑا ہے وہ ماحول ہی عاجزی کا بنا ہوا ہے، تو اس لیے عاجزی والی نماز ایسی جگہ پر پڑھنے کی اجازت ہے جہاں ماحول عاجزی کا ہو، اور اونٹوں کا جو باڑا ہے وہ ماحول ہی تکبر والا ہے، اس لیے وہاں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حیوانات کی صحبت کا کتنا زبردست اثر ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، جمادات کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ بالکل ہموار زمین پر رہنے والے ہوتے ہیں، نرم زمین کے اوپر رہنے والے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، وہ سخت مزاج نہیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ پہاڑوں پر رہنے والے ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں سخت مزاجی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہاڑ کی صحبت میں رہ رہے ہیں، پہاڑ کے اندر سختی موجود ہے تو ان کے اندر بھی سختی آ جاتی ہے۔ جمادات کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے، حیوانات کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے، انسان تو پھر انسان ہے، تو انسان کی صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت انسان کو صحبت سے وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں جو انسان کو باقی کسی نعمت سے نہیں ملتی، کسی عمل سے نہیں ملتی۔ آپ غور کریں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے، جہاد ہو رہا تھا، کفار کے ساتھ قتل و قتال ہو رہا تھا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے محبوب، میں پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں یا جہاد میں شامل ہو جاؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ پہلے کلمہ پڑھ لیں پھر جہاد میں شریک ہو جائیں۔ ان صحابی نے کلمہ پڑھا، جہاد میں شریک ہو گئے، کفار سے قتل و قتال کرتے کرتے بالآخر خود شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، اس کا عمل تو بہت تھوڑا تھا لیکن اس عمل پر ملنے والا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ حاصل ہو گیا۔ اب یہ وہ صحابی ہے جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی حج نہیں کیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، لیکن پوری دنیا کے روزے دار مل جائیں، پوری دنیا کے نمازی مل جائیں، حتیٰ کہ پوری دنیا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسے انسانوں سے بھر جائے تو بھی وہ اس صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے وہ مقام ان کو صحبت سے عطا فرما دیا کہ پوری دنیا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے تو بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کو صحبت سے کیا کچھ ملتا ہے، کہ انسان صحبت میں آتا ہے اللہ وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ کچھ نوجوان تھے، 5 6 7 جتنے بھی تھے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے وہ شہر سے باہر نکل آئے، کسی غار کی طرف جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتے کا بھی تذکرہ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ،
کتے کا تذکرہ جو قرآن مجید میں فرما دیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ نوجوان جب غار میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کے اوپر نیند کو طاری فرما دیا۔ اب وہ نیند جو تھی وہ کوئی ایک دن کی نہیں تھی، 2 دن کی نہیں تھی، 4-5 دن کی نہیں تھی، بلکہ 300 سال کے اوپر محیط عرصہ تھا جس کے اندر وہ سوتے رہے تھے۔ اتنا لمبا سوتے رہے۔ اب انسان زمین کے اوپر ایک ہی کروٹ پر اتنا لمبا عرصہ لیٹا رہے تو زمین تو انسان کا جسم کھا جاتی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا جو ان نوجوانوں کی وقتاً فوقتاً کروٹ کو بدل دیتے تھے۔ آتے تھے کروٹ بدل دیتے تھے، کروٹ بدل دیتے تھے۔ جہاں ان نوجوانوں پر نیند طاری ہوئی، فرشتے ان کی کروٹ بدل رہے تھے، تو جو کتا ان کی صحبت میں آ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی بھی کروٹ بدلا دیا کرتے تھے۔ ایک کتا اگر نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اس کی کروٹ بدلنے کے لیے اللہ عرش سے زمین پر فرشتے نازل فرما دیتے ہیں۔ اب کتا کیسا جانور ہے آپ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کتا کسی برتن کو منہ لگا لے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو، 8ویں مرتبہ ریت سے رگڑ رگڑ کر دھو لو۔ ایسا خسیس جانور ہے، لیکن نیکوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی فرما دیتے ہیں اور اس کی کروٹ کو بدلنے کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ انسان جب نیکوں کی صحبت میں آتا ہے اللہ اس کو کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اللہ کی محبت مانگی وہیں ان نیک لوگوں کی محبت بھی مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں، کیونکہ ان لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے، فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے جو انسان محبت کرتا ہے اس انسان کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ وجد حلاوت الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، اس کو نیک اعمال کرنے میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ وہ قرآن مجید کھولتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے سے ایک صفحہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، ان اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، ان اللہ والوں کی صحبتوں میں کچھ وقت گزار لیں، وہاں پر کچھ وقت رہ لیں۔ آپ آگے غور کریں کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی وجہ سے یہ محبت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ والوں کی محبت دل میں ہوتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرعون بیعون کیسا شخص تھا، اللہ رب العزت سے دشمنی کی ہوئی تھی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اللہ نے نام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، بہت سرکش ہو گیا، اس کی طرف جائیے۔ اس نے کم و پیش 40,000 بچوں کو قتل کروا دیا، فقط اس لیے کہ یہ وہ بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر مجھ سے میرا تاج و تخت چھیننے والا ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی اہلیہ کو اللہ نے وحی فرمائی کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا، دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ وہ لہروں پر چلتا چلتا اس جگہ پہنچا جہاں پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ غلاموں نے صندوق کو باہر نکالا، جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا جو اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے چہرے پر محبت کی تجلی کو ڈال دیا۔ فرعون کی بیوی نے اٹھایا اور فوراً کہنے لگی لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا،
کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت والد صاحب یہاں پر ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ آج کل بیویاں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے خاوند ہماری بات نہیں مانتے۔ شکوہ ہے کہ نہیں ہے؟ خاموشی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آج کل کی بیویاں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے خاوند ہماری بات نہیں مانتے۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیوی نے کہا لا تقتلوا، قتل نہیں کرنا۔ فرعون نے قتل نہیں کیا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ بڑے بڑے فرعون بھی بیویوں کی باتیں مانا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بیوی نے کہا کہ لا تقتلوا، قتل نہیں کرنا، اس کے بعد بیوی نے یہ فرمایا، یہ کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو اس کے جواب میں فرعون نے کہا یکون لکی و اما انا فلا حاجت لی، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگا۔ اب کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں پیغمبری عطا فرمائی۔ اب فرعون کی بیوی تو ایمان لے آئی، فرعون ایمان لے کر نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کما اقرت بہ امراتہ، جیسے فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اگر فرعون اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یہ کیوں اللہ کے نیک بندوں کی محبت مانگی جا رہی ہے؟ کوئی تو نعمت ہے جو اللہ کے محبوب یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ روی ان ابراہیم ابن ادم رآ فی المنام ان جبریل نزل الی الارض، کہ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت جبرائیل زمین پر آئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا فقال لما نزلتا، کہ آپ زمین پر کیوں آئے، کیوں اترے؟ تو قال، تو حضرت جبرائیل نے آگے سے جواب دیا لأکتب المحبین، میں اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ تو ابراہیم ادم نے آگے سے پوچھا مثل من، کون سے لوگ، کس طرح کے لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا مثل مالک بن دینار و ثابت البنانی و ایوب السختیانی، اس طرح کے لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادم نے آگے سے پوچھا انا منہم، کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا لا، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ تو ابراہیم ادم نے کہا اذا کتبہم فاکتبنی فی آخرہم انی محب لہم، جب آپ ان تمام لوگوں کے ناموں کو لکھ لیں تو آخر میں میرا نام لکھ لینا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی فنزل الوحی ان اکتبہ اولہم، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی ابراہیم ادم کا نام سر فہرست لکھ لو، کہ یہ میرے ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ والوں سے جب محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ ایک تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، دوسرا یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور تیسرا ان کی صحبت میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سینے میں اللہ رب العزت نے ان کے دل میں، اللہ والوں کے دل میں ایک باطنی نعمت کو رکھا ہوتا ہے جو وہ پھر قلوب سے قلب میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کسی بادشاہ کی صحبت میں بیٹھنے سے بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ باطنی نعمت ہوتی ہے جو یہ قلب سے قلب میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، فیض منتقل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض کو کس طرح منتقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سنا کرتا تھا، بھول جاتا تھا۔ تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے یہ عرض کیا، اللہ کے نبی جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ بڑی عمر میں چونکہ مسلمان ہوئے تھے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی چادر کو بچھاؤ. فرماتے ہیں میں نے چادر کو بچھا لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جس طرح کوئی چیز ہاتھوں میں اٹھا کر اس چادر میں ڈال رہے ہیں, نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن کوئی چیز چادر کے اوپر ڈال رہے ہیں. فرماتے ہیں 3 دفعہ ایسا کیا, پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر سینے سے لگا لو. فرماتے ہیں وہ چادر میں نے سینے سے لگا لی, اس کے بعد پھر کبھی میں کوئی حدیث نہیں بھولا. اب آپ غور کریں, یہ ایک شخص اگر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں کچھ بھول جاتا ہوں, یاد نہیں رہتا, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فلاں وظیفہ کر لو, یہ آیت پڑھ لو, یہ طریقہ اختیار کر لو. یہی ہے یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا کہ چادر میں کچھ منتقل فرما رہے ہیں اور جو کہ نظر بھی نہیں آ رہا, وہ کیا تھا؟ یہاں پر حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ باطنی فیض تھا جو چادر کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں منتقل فرمایا تھا. کپڑے کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے. اب یہاں پر بعض حضرات کو اشکال ہوگا کہ بھئی فیض تو ڈائریکٹ بھی منتقل ہو جاتا ہے, پھر کیا ضرورت ہے درمیان میں کپڑے کو لے کر آنے کی؟ تو یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ امور معنویہ کے انتقال کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو امور حسیہ کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَأُوتِيَ بِتَشْتٍ کہ 2 شک صدر کا واقعہ کہ ایک تشت لایا گیا. وہ فرماتے ہیں ممتلیہ حکمت و ایمانا, وہ تشت حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا. فَأُغْرِغَ فِي صَدْرِي اور اس تشت کو, اس برتن کو میرے سینے میں انڈیل دیا گیا. اب حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا برتن تھا جو سینے میں انڈیلا کیا. ایمان نظر آتا ہے, حکمت نظر آتی ہے, تو تشت میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اوپر اس لیے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اچھی طرح انسان کے سینے میں پختگی کے ساتھ وہ چیز منتقل ہو جائے. اس لیے ان چیزوں کو اسباب بنا لیا جاتا ہے کہ اس کپڑے کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام جب صحابیات کو, خواتین کو بیعت فرمایا کرتے تھے تو ایک کپڑا بچھا لیا کرتے تھے. ایک کونے سے خواتین پکڑ لیتی تھیں, دوسرے کنارے کو نبی علیہ السلام پکڑ لیا کرتے تھے. اس طرح پھر ان کو بیعت کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک برتن تھا, بڑا سارا برتن, اتنا بڑا برتن ہوتا تھا کہ پورے اونٹ کا گوشت اس کے اندر آ جاتا تھا. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو اس برتن کے, اس پیالے کے ایک کنارے سے نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو رکھ لیا, باقی جگہوں پر صحابہ کرام نے رکھ لیا. اس طرح نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو بیعت فرما لیا. اب یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن دل میں پختگی کے ساتھ وہ چیز اتر جائے, اس وجہ سے ان چیزوں کو ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. آپ غور کریں, جب غزوہ خیبر ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں دستار, یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اگلے دن پھر وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. پھر خیبر کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ دستار بندی کی گئی. اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر کسی انسان کو جہاد پر بھیجنا ہو, کسی جنگ کے لیے بھیجنا ہو, تو اس کی دستار بندی کی جاتی ہے یا اس کو اسلحہ دیا جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام دستار بندی فرما رہے ہیں. اس دستار بندی میں کچھ فیض تھا جو حضرت علی کے سینے میں منتقل کرنا تھا. اور اگلے دن جب غزوہ خیبر ہوئی, مسلمان فتح پا گئے. حضرت جریر بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک بڑے مشن پر روانہ کرنا تھا. تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب, مجھے گھوڑے کے اوپر سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, میں گھوڑے کے اوپر سواری نہیں کر سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے باقاعدہ پھر میرے سر کے اوپر دستار بندی فرمائی. اب مشن پر روانہ کر رہے ہیں, دستار بندی ہو رہی ہے. بلوچستان میں ایک عالم گزرے, حضرت مولانا ارض محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بخاری شریف پڑھاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھ لیا کہ میری ہی کلاس کے کچھ نوجوان ہیں,
جو گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بہت حیران، میں نے سوچ لیا کہ بھئی اگر یہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء ہیں تو میں بھی دیوبند میں پڑھتا ہوں، اگر یہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو میں بھی بخاری پڑھ رہا ہوں، اگر یہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں میں بھی حضرت مدنی کا شاگرد ہوں، تو یہ تو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، میں کیوں نہیں اڑ رہا؟ فرماتے ہیں اسی سوچ میں نے خواب میں سنا، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے. فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پھر میں غور کرنے لگا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو میں نے غور کر لیا کہ وہ لڑکے جو باقاعدہ حضرت مدنی سے بخاری شریف کا درس لے رہے تھے، وہیں پر انہوں نے حضرت مدنی سے بیعت کا تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا. ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں حضرت مدنی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ بیعت فرما لیجئے. حضرت نے فرمایا عصر کے بعد مجلس ہوگی، آپ کمرے میں آ جانا، وہی بیعت کر لوں گا. فرماتے ہیں عصر کے بعد میں کمرے میں چلا گیا، کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مجھے آگے آنے کی جگہ نہ ملی تو میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا. حضرت نے مجلس مکمل فرمائی، پھر کپڑا بچھایا کہ جو بیعت کرنا چاہیں اس کو پکڑ لیں. فرماتے ہیں وہ کپڑا مجھ تک نہیں پہنچا، تو میں نے وہیں سے آواز لگائی کہ حضرت کپڑا مجھ تک نہیں پہنچ رہا. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنا رومال لیا اور رومال کو سمیٹا اور میری طرف پھینکا. فرمایا اس کو پکڑ لو. فرماتے ہیں وہ رومال سیدھا میرے سینے پر آ کر لگا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو نہ حضرت کمرے میں موجود تھے نہ لوگ موجود تھے. فرمایا کرتے تھے اب معلوم نہیں میری حضرت مدنی سے بیعت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب آپ بتائیں ایک کپڑا لگنے سے کون بے ہوش ہوتا ہے؟ کوئی بھی بے ہوش نہیں ہوتا. وہ فیض تھا جو حضرت نے اس کپڑے کے ذریعے ان کے سینے میں منتقل فرمایا تھا. کپڑوں کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے. پھر آپ آگے دیکھیں ہاتھ کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے. حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر رکھا. پھر وہ صحابی فرماتے ہیں فوضع یدہ فی صدرہ حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدرہ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کر لیا. اب آپ غور کریں، صحابی یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے ہاتھ کا اثر محسوس کر لیا، فرما رہے ہیں انگلیوں کا اثر محسوس کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو گھوڑے پہ چڑھنے سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ٹریننگ اچھی لے لو، کسی اچھے استاد کی صحبت میں چلے جاؤ، آپ گھبراؤ نہیں. اس طرح کی بات کی جاتی ہے. سینے پر تو کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے انگلیوں کا اثر محسوس کر لیا. تو یہ جو مشائخ دل پر ضرب لگاتے ہیں انگلی رکھ کے اللہ 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 کی، یہ فیض ہوتا ہے جو انگلی کے ذریعے منتقل ہو رہا ہوتا ہے. تو صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد گھوڑے پر سواری سے جو میرا خوف تھا وہ ختم ہو گیا. اب کئی مرتبہ سوچنے پر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ صحابی فرما رہے ہیں کہ انگلیوں کا اثر محسوس کر لیا اور نبی علیہ السلام نے پوری 5 انگلیاں سینے پر رکھی. اگر آپ غور کریں تو کوئی انسان جس کی انگلیاں بقدر دوسروں سے لمبی ہوں، اور نبی علیہ السلام کی انگلیاں مبارک قدر لمبی تھیں، وہ کسی کے سینے پر یوں ہاتھ رکھے تو یہ 5 انگلیاں ایگزیکٹ اسی جگہ پر آتی ہیں جہاں مشائخ نے 5 لطائف کے بارے میں نشاندہی کر لی ہے. قلب روح سر خفی اخفا. تو یہ فیض تھا جو نبی علیہ السلام نے ان کے لطائف کے اندر منتقل فرمایا تھا. تو انگلی کے ذریعے فیض منتقل ہو رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کے بارے میں، روایت کرنے کے بارے میں حشام بن حکیم سے میرا اختلاف ہو گیا. میں کہتا تھا آیت اس طرح پڑھو، وہ کہتے تھے اس طرح پڑھو. تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے دونوں کی آیت سنی اور فرمایا آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو. فرماتے ہیں میں حیران، ایک ہی آیت ہے، دونوں مختلف انداز میں پڑھ رہے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وسوسہ اتنا زور پکڑ لیا
کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ وسوسہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھ کر دعا دی، میرے جتنے وساوس تھے وہ وہیں پر ختم ہو گئے۔ اب دعا تو انسان ویسے ہی دے سکتا ہے، ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ غور کریں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے حضرت کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کافر بن جاؤں، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے میں کافر بن جاؤں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زور کا تھپڑ اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا جاؤ، اسلام کو تجھ جیسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت کے الفاظ تو الفاظ، اس تھپڑ میں کیا تاثیر تھی مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد مرتے دم تک میرے دوبارہ وہ خیال ہی نہیں آیا۔ اب آپ غور کریں، اب ہمارے پاس کوئی انسان آئے اور وہ یہ بات کرے، ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی اسلام بہت اچھا مذہب ہے، سب سے بہتر مذہب ہے، اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں، ہم اس کو اس طرح سمجھا کے قائل کریں گے۔ تھپڑ تو کوئی کسی کو نہیں مارتا، تو وہ فیض تھا جو ہاتھوں کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا، انگلی کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا۔ پھر آگے دیکھیں کہ آنکھوں کے ذریعے فیض منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں توجہ کیا ہوتی ہے، کئی لوگوں کو اس بات کا شوق ہوتا ہے پتہ چلے توجہ کیا ہوتی ہے، سارے اٹینشن ہو گئے، اب پتہ چل رہا ہے توجہ کیا ہوتی ہے، ساروں کو پتہ چلنا چاہیے توجہ کیا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی نظر میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، وہ نظر کسی دوسرے کو لگ جاتی ہے، اللہ والوں کی نظر میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے اور یہی توجہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگ جانا حق ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَزِدُّ هَذَا النَّظْرِ نَظْرُ الْعَارِفِينَ، کہ جو بری نظر لگ جاتی ہے اس کی جو ضد ہے، اس کا جو توڑ ہے، وہ عارفین کی نظر ہے۔ عارفین کی نظر فرمایا، عاملین نہیں فرمایا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا لہٰذا عامل کے پاس لے جاؤ، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی عامل کے پاس لے جاؤ، عارفین فرمایا، عاملین نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اللہ والوں کے پاس آ کے دعا کروا لو، نہ کہ ان کے پاس جا کے ہم اپنا پیسہ بھی برباد کریں اور وقت بھی برباد کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں وَزِدُّ هَذَا النَّظْرِ نَظْرُ الْعَارِفِينَ، کہ ان بری نظر کی جو ضد ہے وہ عارفین کی نظر ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْثِيرِ، اللہ والوں کی نظر بڑی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ يَجْعَلُ الْفَاسِقَ صَالِحًا، یہ برے بندے کو نیک بنا دیا کرتی ہے۔ وَالْجَاهِلَ عَالِمًا، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے۔ وَالْكَافِرَ مُؤْمِنًا، کافر کو مومن بنا دیتی ہے۔ والکلب انسانا، اور کتے جیسی خصلت رکھنے والے بندے کو انسان بنا دیا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں، یہ اللہ والے اپنی آنکھوں سے فیض کو منتقل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے ایک بڑی عجیب بات کی، کہتے ہیں ہم وہ ساقی ہیں کہ دیوانہ بنا دیتے ہیں، ہم وہ ساقی ہیں کہ دیوانہ بنا دیتے ہیں، جام خالی ہوں تو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ تو کپڑے کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے، انگلی ہاتھ کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 سانپ ایسے ہیں کہ جن کو مارنے کی اجازت دی گئی۔ وہ کون سے 2 سانپ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے سانپ ہیں جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کی بینائی کو سلب کر لیتے ہیں، اس بینا انسان کو نابینا بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے سانپ کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ایک جانور کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی بینائی کو سلب کرنے کی تاثیر اس کے اندر رکھ دی گئی، تو اللہ والوں کی نظر میں اللہ وہ تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ یہ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے دل میں جو برائیاں ہوتی ہیں یہ ان برائیوں کو سلب کر لیا کرتے ہیں۔ تو آنکھوں کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے،
دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو بینا کرنے کی دعائیں مانگیں. اور ایک آخری بات کہ سینے سے سینے میں بھی فیض منتقل ہوتا ہے. اب آپ کے پاس اگر کوئی بچہ آئے اور آ کے کہے کہ میرے لیے دعا کریں, تو آپ کیسے دعا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیں گے. ہاتھ نہیں اٹھائیں تو زبانی الفاظ ادا کر دیں گے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کی ضروریات پوری کرے. یہی طریقہ کار ہے. لیکن سینے سے کیسے فیض منتقل ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد یہ دعا مانگی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل, اللہ دین میں فقاہت عطا فرما دے اور اس کو علم تفسیر کا علم عطا فرما دے. سینے سے لگا کر کون دعا دیتا ہے؟ وہ فیض تھا جو نبی علیہ السلام نے سینے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے میں منتقل فرمایا, اور آج دنیا ان کو امام المفسرین کے نام سے یاد کرتی ہے, رئیس المفسرین کے نام سے یاد کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے, جہاں صحبت کا اثر ہوتا ہے, جہاں اللہ والوں سے محبت کی خاطر, اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. وہیں تیسری وجہ یہ کہ ان کے قلب میں وہ نور ہوتا ہے جو یہ اپنے سینے سے دوسرے کے سینے میں منتقل فرما دیتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا, بیٹھنا, اور یہاں پر کتنے اللہ والے ہیں. حضرت مولانا گل رئیس صاحب دامت برکاتہم بھی موجود ہیں. اللہ تعالی یہاں پر بیٹھنے کو, ہمارے آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.